السلام نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عزم اللہ الجنہ، جو شخص مجھے جبڑوں کے بیچ میں زبان کی گارنٹی دے گا اور پرائیویٹ پارٹ کی گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ واللہ یہ دو چیزوں کا ہم گارنٹی کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی ہمیں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، مگر اسلام کو تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ جنہوں نے پرواہ کی نا وہ کیسے تھے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص تھا جو بڑا دیندار، ماشاءاللہ نیک، عبادت گزار، ان کی محفل میں بیٹھنے والا اور اللہ سے تعلق، ینگ مین، ویری ینگ مین، ان ہز ٹین ایجرز، ابھی بھی جوان ہوا ہے اور ایک انرجی کا دور ہے، خواہشات کا دور ہے۔ وہ جب بھی گھر جاتا، اس کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی، والد صاحب بوڑھے تھے، زندہ تھے، اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے گھر جاتا تو راستے میں ایک عورت ملتی اور وہ لڑکی اس شخص پہ فدا ہو چکی تھی۔ وہ کہتی کہ ہمیشہ بلاتی کہ آؤ میرے پاس، آئی لو یو، آئی نیڈ یو، میں تمہیں چاہتی ہوں، مجھ سے بات تو کرو، میرے پاس تو آؤ۔ ہمیشہ اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے نکل جاتا، ہمیشہ اس کو ٹھکرا دیتا۔ لیکن ایک دن آیا کہ جب وہ ایمان میں ویک فیل کر رہا تھا۔ شیطان ہم میں سے ہر بندے کو تب آ کے پیک کرتا ہے، تب آپ کو اٹھاتا ہے، تب آپ کو پھسلا دیتا ہے جب ایمان میں آپ ویک فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کو فصل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے میں سوال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، یعنی ریوائول کریں، اور روزانہ ایکشنز کرنے چاہیے ہمیں انشاءاللہ۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ چلا گیا اس کے پاس، اور اب گیا اس کمرے میں داخل ہوا۔ اب جیسے داخل ہوا، بیکاز they used to love Quran and they used to love Allah subhanahu wa ta'ala and they had this deep love for the Quran۔ جیسے ہی داخل ہوا تو اس کو کیا ہوا؟ قرآن کی آیت یاد آ گئی، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں نا، جن میں گاڈ کانشیسنس ہے، جو وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اذا مسهم طائف من الشيطان، جب بھی ان کو شیطان آ کے پکڑتا ہے، کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی شیطان کا گروہ یا کوئی بھی کسی طرح سے شیطان ان کو پھسلنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تذکروا فار امیڈیٹلی، فاذا هم مبصرون، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز، ان کی ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے ان کے سامنے۔ اس نے آیت کو یاد کیا، اللہ اکبر، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عورت حیران پریشان کہ یہ کیسا بندہ ہے، اٹھا کے اپنے باپ کے گھر جا کے پھینکا کہ اپنے بیٹے کو سنبھالے۔ باپ نے اٹھایا اس کو اور کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ کافی دیر بعد جب ہوش پہ آیا تو فرمایا کہ ایسے سے ہوا تھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ باپ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ While he was reciting these ayat, he passed away again and he never woke up. He died on spot۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا خشوع۔ عمر بن خطاب کو پتہ چلا، وہ آئے، کفن و دفن کا بندوبست کیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ اس نے زنا سے بچا ہے، یہ برے کام سے بچا ہے، اور اس نے قرآن کی محبت نے اس کو بچا لیا، تو عمر بن خطاب نے خوش ہو کے اور رشک کرتے ہوئے کہا یا فتح وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ اکبر، وہ ان کا جو قرآن سے تعلق تھا نا، ان کو ہر موقع پہ قرآن کی آیات یاد آتی تھی۔ کہا کہ او ینگ لڑکے، جو رب سے ڈر گیا، یعنی تو رب سے ڈرا، تیرے لیے کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، جنتیں تیار کی ہیں، ایک نہیں دو جنتیں تیار کی ہیں، جو رب سے ڈر گیا۔ And then that miracle happened، جس میں وہ شخص he was a dead person، he spoke up، یا عمر قد اعطانیہ ما فی ربی جنت مرتین، عمر آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ مجھے ڈبل اللہ نے مجھے جنت میں عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ You know what، ہم جو گناہ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ پلیجر کے لیے کرتے ہیں نا۔ یاد رکھیں the pleasure of the sin it goes away within minutes but the sin remains۔ اور ہم نیکی سے دور بھاگتے کیوں ہیں؟ کہ اس میں hardship ہے، مشکل ہے۔ The hardship of the good deed it fades away and it leaves and goes away and the ajr remains۔ یاد رکھیں اس بات۔